میں قابل نفرت نہ تھی، لیکن لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے، اور اب یقین ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہوتے تو اپنی بیٹی کہنا پسند نہ کرتے، اس لیے کہ تقدیر نے وطن چھینا، پھر ایک بے غیرت مرد نے، جسے عرف عام میں دلال کہتے ہیں، مجھے معصوم لڑکی سے طوائف بننے پر مجبور کر دیا۔ میری کہانی سیدھی سادی سی ہے، مگر زندگی اور وقت کے داؤ پیچ اتنے سیدھے نہیں ہیں۔ بس ذرا سا پیر پھسلنے کی دیر ہے، نادان عورت تو سیدھی حقارتوں کی دلدل میں جا گرتی ہے۔ حالات کے ہاتھوں یہ تباہ حال عورت پھر چاہے جتنا پکار پکار کر کہے کہ مجھے بچا لو، اس دلدل سے نکال لو، لوگ اسے طوائف ہی جانتے ہیں اور اسے بچانے کے لیے ہاتھ بڑھانے سے ڈرتے ہیں۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ گناہ سے نفرت کرنے کے باوجود اس بازار کی زینت بنوں گی کہ جہاں عصمت کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ میں بنگلہ دیش کے ایک گاؤں کی رہنے والی تھی۔ جب ہوش سنبھالا، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میں ان میں بڑی تھی۔ غربت کی وجہ سے جب رشتہ داروں نے آنکھیں پھیر لیں تو دوسری شادی کرنے کے بجائے ماں نے دوسروں کے گھروں میں برتن مانجنے کو ترجیح دی۔ ان حالات میں بڑی مشکل سے میٹرک مکمل کیا۔ ماں تو انتھک محنت سے جلدی بوڑھی نظر آنے لگی تھی۔ میں نے میٹرک اسی لیے کیا تھا کہ کہیں نوکری کر سکوں، اپنی ماں اور چھوٹی بہنوں کا سہارا بن جاؤں۔ اب میں نوکری کی تلاش میں در در بھٹکنے لگی۔ کہیں لوگ عزت کے بدلے نوکری کی پیشکش کرتے تو کہیں رشوت اور سفارش طلب کرتے۔ اب پتہ چلا کہ ملازمت تلاش کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ یہ دکھ وہی لڑکیاں جانتی ہیں جو ان حالات سے گزرتی ہیں۔ جس محلے میں ہم رہتے تھے وہاں ایک گھرانہ آباد تھا جو میاں بیوی اور 2 بچوں پر مشتمل تھا۔ گھرانے کے سربراہ کا نام صابر تھا۔ ان دنوں جب میں نوکری کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی اور ہمارے گھریلو حالات بہت خراب تھے، ایک روز صابر ہمارے گھر آیا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے ماں نے اسے اپنا دکھ سنایا اور التجا کی کہ میری بچی کو نوکری دلوا دو۔ صابر نے ماں کو تسلی دی اور کہا کہ اگر تم مجھ پر اعتبار کرو تو میں تمہاری لڑکی کو دبئی میں ملازمت دلوا سکتا ہوں، بہت اچھی تنخواہ ملے گی۔ میں خود وہاں جا رہا ہوں اور بیوی بچے بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ تمہاری بیٹی فریحہ وہاں میرے گھر پر رہے گی۔ میں ہر ہفتہ تمہاری سے فون پر بات کروا دیا کروں گا۔ غربت سے مجبور ماں اس کی باتوں میں آ گئی اور حامی بھر لی۔ صابر کچھ دن کے لیے بنگلہ دیش سے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ماں کو خوشخبری سنائی کہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ میرا بھی ویزا لے آیا ہے۔ اب پاسپورٹ اور ٹکٹ کا بندوبست کرنا ہے۔ ماں نے اپنے کانوں سے بالیاں اتار کر اسے دے دی اور تمام مراحل مکمل ہو گئے۔ بالآخر روانگی کا وقت آ گیا۔ میں صابر اور اس کی فیملی کے ساتھ ہوائی جہاز پر بیٹھ گئی اور ہم دبئی آ گئے۔ یہاں چند دن اس نے مجھے اپنی فیملی کے ساتھ رکھا اور پھر وہ مجھے ایسی جگہ لے آیا جہاں مجھ سی اور بھی بد نصیب لڑکیاں تھیں۔ ان سے ملی تو پتہ چلا کہ صابر نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ ہمیں لے کر پاکستان آ گیا اور یہاں ایک شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ بازار حسن کا دلال تھا جو بظاہر جعلی نکاح نامے پر دستخط کر کے مجھے بیوی بنا کر لایا تھا، لیکن اس کا کام عورتوں کو خرید کر بازار حسن کی زینت بنانا تھا۔ میں جس عزت کی حفاظت میں اتنی دور آئی تھی، یہاں اس کا نیلام ہونے لگا۔ میرا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ موت کی دعا کرتی تھی لیکن موت بھی نہیں آتی تھی۔ میں ہر روز جیتی اور ہر روز مرتی تھی۔ گڑ گڑا کر دعا کرتی تھی کہ اے خدا، کسی شریف انسان کو میرے پاس بھیج جو مجھے اپنی بیوی بنا لے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس دلدل سے نکال لے۔ بالآخر خدا کو مجھ پر ترس آ گیا اور ایک روز ایک شخص آیا جو شکل سے شریف اور اتوار سے با اخلاق لگتا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے سوال کیا، تم مجبور ہو یا خوشی سے اس کانٹوں بھری سیج پر بیٹھی ہو؟ میں نے اس کی طرف چونک کر ایسے دیکھا جیسے کسی نے بجلی کا جھٹکا دیا ہو۔ سال بھر سے جیسے کہ میں بس اسی سوال کے انتظار میں بیٹھی تھی، تبھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں، جیسے ساون کا مہینہ اپنی پوری آب و تاب سے برستا ہے۔ جب رو رو کر دل کا غبار نکال چکی تو اس نے کہا، سچ کہا تھا میرے دوست نے، میں صحیح لڑکی کے پاس پہنچا ہوں۔ کیا کہا تھا آپ کے دوست نے اور کون ہے وہ آپ کا دوست؟
میں نے روندھی ہوئی آواز میں دریافت کیا۔ تو فہیم نے بتایا، میں اس بازار کا شوقین نہیں اور نہ ہی میرا وتیرہ ہے کہ یہاں آ کر خود کو رسوا کروں۔ تاہم میرے چند دوست ایسے ہیں جو اس جگہ سکون تلاش کرنے آتے ہیں۔ ایک روز وہ میرے گھر پر بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اسلم نے کہا کہ یار، طبیعت بوجھل ہے، ادھر جانا چاہیے۔ دوسرا بولا، اس بار مشاہد سے کہنا پھر اسی لڑکی سے نہ ملا دے جس کا نام ہم نے روتی صورت رکھا ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے۔ ارے ہاں یار، وہ فریحہ، وہ تو نفسیاتی مریض ہے، خوبصورت تو بے حد ہے، لیکن ابھی تک اس نے ماحول کو قبول نہیں کیا ہے۔ کوئی دل بہلانے جاتا ہے اور یہ رو رو کر غموں کو دگنا کر دیتی ہے، دل خراب ہو جاتا ہے۔ آفتاب نے بھی تائید کی۔ سروش نے کہا، یار ترس آتا ہے اس پر، کمبخت ایک دلال اسے دھوکے سے یہاں لایا ہے، نوکری کا جھانسا دیا تھا۔ وہ بیچاری شریف لڑکی ہے، جب ہی روتی ہے۔ میں نے جب دوستوں سے ایسی باتیں سنی تو تمہارا اتا پتا دریافت کیا اور یہاں تک آ گیا۔ جب پہلی نظر تم پر پڑی تو تمہاری اچھی صورت سے متاثر ہوا، مگر تم سے بات کرتے ہی معلوم ہو گیا کہ تمہیں طوائف ضرور بنا دیا گیا ہے، مگر تمہارے اس سجے ہوئے جسم کے اندر ایک شریف عورت ابھی تک زندہ ہے۔ اچھا بتاؤ، تم یہاں تک کیسے پہنچی اور کون لایا تھا تم کو یہاں؟ تبھی میں نے اپنی ساری کہانی فہیم کو سنا دی۔ میری کہانی سن کر اس کے دل میں رحم جاگ گیا۔ اس نے کہا، فریحہ، اگر واقعی تم سچی ہو اور اس گندگی سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو تو یہاں سے اسی وقت نکل چلو، میں تم سے شادی کروں گا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر میں راضی ہو گئی، اور پھر رات کے 12 بجے وہ مجھے وہاں سے کسی طرح نکال کر اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ صبح ہم نے نکاح کیا اور میاں بیوی جیسے مقدس بندھن میں بندھ گئے۔ چند دن بعد فہیم نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا اور ان کو خوشخبری دی کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ وہ اس فعل پر ان سے اس لیے معافی کا طلبگار تھا کہ اپنوں سے اجازت لی تھی اور نہ اپنی شادی میں ان کو شامل کیا تھا۔ بہرحال اپنے تو اپنے ہوتے ہیں۔ انہوں نے فہیم کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ کہا کہ اپنی دلہن کو ساتھ لے کر گھر آ جاؤ، وہ جیسی بھی ہے ہمیں قبول ہے، ہماری بہو بن گئی ہے تو قبول کرنا ہی ہے۔ اس امید افزا جواب کے ملتے ہی فہیم خوش ہو گیا اور مجھے لے کر اپنے گھر والوں کے پاس گیا۔ جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بہو بن گئی ہے تو جیسی بھی ہے ہم قبول کر لیں گے۔ فہیم کے ماں باپ، بہن بھائیوں نے مجھے قبول کر لیا اور وہی عزت دی جیسے کہ ایک بہو کو ملنی چاہیے تھی۔ اب میں فہیم کے گھر والوں کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے لگی۔ فہیم اور میں بہت خوش تھے کہ ہم اپنوں میں آ گئے ہیں اور اکیلے جیون کی سختیاں سہنے سے بچ گئے ہیں۔ شادی کو 4 برس بیت گئے، لیکن میں اولاد کی نعمت سے اب تک محروم تھی۔ ساس لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے بتایا کہ ان کے اولاد نہیں ہو سکتی۔ اولاد نہ ہونے پر بھی فہیم مجھے بہت چاہتے تھے۔ میں ان سے کہتی تھی کہ میری طرف نہ دیکھو اور دوسری شادی کر لو، اولاد تو اللہ کی نعمت ہے، آپ کیوں میری وجہ سے اس نعمت کو ترسیں؟ تب وہ کہتے تھے کہ میں تم پر کبھی سوتن نہ لاؤں گا اور کبھی دوسری شادی نہ کروں گا، تمہارا کیا قصور ہے؟ میں کیوں تم پر ظلم توڑوں؟ پہلے ہی تم نے دکھ اٹھایا ہے، آپ نے ایک بار قربانی دی ہے، اس احسان کو نہیں بھول سکتی، اب دوسری قربانی نہ دیں۔ تو فہیم کہتے تھے، جب قربانی دی ہے تو پوری طرح دوں گا، ورنہ قربانی ضائع ہو جائے گی۔ وہ مجھ سے جو اتنا پیار کرتے تھے، میں بھی دل و جان سے انہیں چاہنے لگی تھی۔ وہ بھی اچھے انسان تھے، میں بھی اچھے دل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جوڑی خوب ملائی تھی اور ہم بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے کہ ایک بار پھر میری زندگی میں قیامت کی گھڑی آ گئی۔ ایک بار جب کہ فہیم گھر پر نہ تھے، ان کے ایک دوست اسلم اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر ہے۔ میں انجانے میں ان کے سامنے چلی گئی۔ اسلم نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ کئی بار اس بازار میں آ چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو بتا دیا کہ فہیم کی بیوی کا تعلق بازار حسن سے ہے۔ خدا جانے فہیم کی عقل کو کیا ہوا تھا جو ایک طوائف کو بیوی بنا کر گھر لا بٹھایا ہے۔ اسے اپنی والدہ اور بہنوں کا بھی پاس نہ رہا کہ یہ عورت کیسے ان کے درمیان رہے گی۔ اسلم کی بیوی نے میری ساس کی بھانجی عظمیٰ کو سارا قصہ بتایا کہ عظمیٰ سے اس کی دوستی تھی۔
عظمیٰ بھی پیٹ کی ہلکی نکلی اور یوں بات ہوتے ہوتے سارے خاندان میں پھیل گئی۔ میری ساس اور نندوں کو جب یہ قصہ پتا چلا تو انہوں نے فہیم سے پوچھا۔ تب حقیقت انہوں نے بتا کر کہا کہ حالات نے فریحہ پر ستم کیا ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، میں اسے گناہ گار نہیں سمجھتا، نیکی سمجھ کر اس کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، مجھے ہرگز اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم اپنے گھر میں خوش ہیں، کوئی ہم سے ناتا رکھے یا نہ رکھے۔ میری ساس نے اعتراض کیا کہ اگر طوائف کو بیوی بنا لیا تھا تو پہلے بتانا تھا، ہم تم کو یہاں اسے لا بسانے کا نہ کہتے۔ اب تم لوگ ہم سے الگ ہو جاؤ اور علیحدہ رہو، کیونکہ میری بچیوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ان کے رشتے ہونے ہیں، اور جس گھر کی بہو طوائف شادی ہو، اس گھر کی بچیوں کے رشتے کون لے گا؟ میری بیٹیاں تو بن بیاہی رہ جائیں گی، کون سا شریف گھرانہ میری لڑکیوں کو رشتہ دے گا؟ جب میں نے ساس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ کہہ رہی تھی، میں تو ساس ہوں، اگر فریحہ کے والدین بھی اس کے حالات جان لیں تو اسے بیٹی کہہ کر بلانا پسند نہ کریں گی۔ یہ اور ایسی باتیں میرے لیے سہانے روح ہو گئیں۔ تبھی مجبور ہو کر فہیم نے کرائے کا مکان تلاش کیا اور ہم علیحدہ ہو گئے۔ اب میں اپنے شوہر کے والدین کے گھر نہیں جاتی، ان کے بہن بھائی اور رشتے دار مجھ سے نہیں ملتے، اتفاقاً مل جائیں تو کترا کر نکل جاتے ہیں، تب بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں سوچتی ہوں اگر طوائف ہونا قابل نفرت ہے تو پھر اس معاشرے کے کچھ افراد بھی قابل تعظیم ہیں، صرف طوائف سے ہی نفرت کیوں؟ ان لوگوں سے بھی نفرت کی جانی چاہیے جو عورت کو طوائف بناتے ہیں، اسے خریدتے اور بیچتے ہیں۔ وہ لوگ تو شرفا کی سوسائٹی میں ایسے گھل مل کر رہتے ہیں کہ پہچانے نہیں جاتے، مگر عورت ہی قابل نفرت ٹھہرتی ہے، وہی گناہ گار سمجھی جاتی ہے، وہی سزاوار ہوتی ہے۔ آخر یہ بے انصافی کیوں؟ افسوس تو یہ ہے کہ جس شخص نے مجھے دلدل سے نکالا، مجھے شریفانہ زندگی دی، نیکی اور ثواب کا کام کیا، اسے بھی لوگ میرے ساتھ سزا دینے لگے۔ فہیم کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ اس نے فریحہ سے شادی کیوں کی؟ کیا دنیا میں شریف لڑکیوں کی کمی تھی جو یہ گندگی میں جا گرا؟ اور میں کہتی ہوں کہ شریف گھرانے کی اچھی لڑکیوں کو تو سبھی اپناتے ہیں، آفرین تو اس شخص پر ہے جو گناہ کی دلدل میں پھنسی کسی ایسی عورت کو اس دلدل سے نکالتا ہے جو دل سے شریفانہ زندگی کی آرزومند ہوتی ہے۔ اگر واقعی کوئی عورت ایسی ہو اور وہ شریفانہ زندگی کی آرزومند ہو تو اس کو شریفانہ زندگی دینا اور گناہ آلود زندگی سے نکال لینا ایک بڑی نیکی ہے۔ معاشرہ چاہے فہیم سے جتنی بھی نفرت کرے، مگر میں تو یہی کہوں گی کہ فہیم نے مجھے اپنا کر جو نیکی کی ہے، اس کا اسے بڑا اجر ملے گا۔